أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو نظام جو دین جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے
چنانچہ اسی کا اعلان بھی خود اللہ نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ اعلان ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، اور اسی دین اسلام کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی پسند فرما لیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر دیا ہے۔ اور اس دین کو، اس نظام حیات کو چھوڑ کر کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، یہ بھی فرما دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین، مذہب، ازم ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، فرمایا ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتے ہیں، ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں نا، بولو سارے، ہم سب ایمان والے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کرم، ہم ایمان والے۔ آپ ایمان والوں کو اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بھائی دیکھو، اب آپ حضرات یہاں مسجد امن میں تشریف لے آئے ہو، آپ حال میں آ گئے ہو نا، سارے آ گئے ہو نا، آپ اس مسجد کے حال میں آ گئے ہو، اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ اب اگر میں کہوں اولیاء اور نمازیوں سارے مسجد کے حال میں آ جاؤ، تو آپ تو آئے ہوئے ہیں نا بھائی، پھر میں کیوں کہوں؟ آپ میری بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ آپ آئے ہوئے کہ نہیں آئے ہوئے؟ پھر میں تو نہیں کہوں گا آؤ مسجد کے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، بھائی آئے ہوئے ہو نا۔ آپ کہو گے مولوی صاحب ہم اندر آئے ہوئے تو ہیں۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو پھر اللہ کیوں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ؟ اب میری بات آپ سمجھیں، بھائی ہم ایمان والے ہیں نا، پھر اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی صرف زبان سے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مومن ہیں، جب تک تم پوری اپنی زندگی میں سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، رات دن کی زندگی میں، یہ جو 50-60 سال کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں پورے بدن پر، پورے معاشرے پر اسلام کے اصولوں کو لاگو نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوگے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے؟ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومن
تو ہم ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت صحیح مومن ہوں گے، اس وقت ہم صحیح مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے جب ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، غمی شادی، ہر چیز میں اسلام ہوگا اور شریعت مطہرہ ہوگی، پھر ہم اسلام میں داخل ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پر اسلام ہے، کسی جگہ پر نہیں، کبھی ایمان ہے کبھی نہیں، تو یہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے بھیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہی پسند ہے جسے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب تم پوری زندگی میں اسلام کے اصولوں پر عمل کرو گے۔ ایک بادشاہ کا باز کا عقاب باز جس کو کہتے ہیں، وہ اڑ گیا اور گم گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ باز بڑی قیمتی ہوتے ہیں۔ باز کو جانتے ہو بھی؟ باز کیا ہوتا ہے؟ وہ شکار کرنے والا۔ یہ عرب کے لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے پیسے لگاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور ان کا شکار امریکہ کرتا ہے۔ یہ باز تھا کہ ہمارا ادھر شکار کرتے ہیں، ان کے شکار امریکہ اور کہاں پر ان کے شکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت نصیب فرمائے۔ تو اس کا باز گم گیا، اس نے پیادے بھیجے، فوج بھیجی، کمانڈو جاؤ باز تلاش کرو، بادشاہ کا باز۔ وہ اتفاق کی بات ہے کسی بڑھیا کے گھر میں اتر گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ بالکل برنہال تھا، تھکا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کے کہتی ہے یو ہو، تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تیرے اتنے بڑے بڑے پنجے ہیں، تیرے ناخن بھی کبھی کسی نے نہیں کاٹے، تیرا خیال ہی کسی نے نہیں کیا۔ اس نے کینچی لے کے اس کے ناخن کاٹ دیا باز کے۔ پھر کہنے لگی پتہ نہیں تیری اتنی الٹی سی چونچ ہے، تو کھاتا پیتا کیسے ہوگا؟ اس نے لے کر کے اس کی چونچ بھی کاٹ دی۔ پھر پر دیکھ اتنے بڑے بڑے پر، وہ کہنے لگی تو درمیان میں چھوٹا سا ہے، یہ بڑے پروں کو تو کیسے لے کے اڑتا ہوگا؟ اس نے اس کے پر بھی قتل کیے۔ اب باز کا اس نے یہ حال کر دیا۔ اتنے میں وہ بادشاہ کے پیادے ڈھونڈتے 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 ان کو پتہ چلا کسی بڑھیا کے پاس باز ہے، وہ آ گئے، پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا تو باز کا یہ حال بنا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے کہا بھلا اس بڑھیا کو اس نے میرے باز کے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ بڑھیا آئی، اس نے کہا وہ اللہ کی بندی یہ کیا کر دیا؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں نے تو اس کو درست کیا، میں نے اس کی چونچ کاٹی، اس کے پنجے ناخن بڑے تھے وہ کاٹے، اس کے پنج، میں نے تو اس کو ٹھیک کیا۔ کہنے لگا اللہ کی بندی تو سمجھی نہیں، تو اس باز کا بیڑا غرق کر دیا، یہی تو اصل چیزیں تھیں اس میں۔ آج ہم نے اسلام کو، دین کو قتلنا شروع کیا ہے، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں نا۔ ہماری خوشی میں دین نہ آئے، باقی ساری چیزیں آ جائیں، دین نہ آئے، اسلام ہماری خوشی میں نہ آئے، چاچا خوش ہو جائے، ببو خوش ہو جائے، ماسی خوش ہو جائے، محلے والے خوش ہو جائیں، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول خوش نہ ہو، بس باقی سارے راضی ہو جائیں۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، رسول اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ہمارا سونا، ہمارا
جاننا، ہمارا پیٹ، ہمارے اندر، ہمارے باہر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کا رسول ان سے راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر بھائی دیکھو، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارا بھی اوپڑیا والا حال ہے، ہم دین کو کتر رہے ہیں، وہ ادھر سے کاٹتے ہیں، وہ ادھر سے کاٹتے ہیں، وہ ادھر سے کاٹتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامل دین پر عمل نصیب فرمائے۔ تو اس دین کی پوری تشریح عملی طور پر بھی، قولاً فعلاً او تقریراً، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ ایک چیز حضور نے زبانی بھی فرمائی اور عمل کر کے بھی بتایا، زبانی بھی، قولاً بھی اور عمل سے بھی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرو، عدل کرنا، ظلم نہ کرنا، عدل اور انصاف کرنا، جتنا تم کر سکتے ہیں عدل اور انصاف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو فرما دیا نہیں، لیکن حضور نے خود بھی عدل کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اٹھا کے گھر کی زندگی دیکھو، باہر کی زندگی دیکھو۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی مزدوری کر رہے ہیں، حضور بھی ساتھ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوک نے ستایا، کھانے کے لیے تو کچھ تھا نہیں۔ صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا حضور دعا فرمائیں، ہمارے تو بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے اپنے دستور کے مطابق پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، ایک یہ عربوں کے ہاں دستور ہے، جب زیادہ بھوک ستاتی ہے نا تو پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیتے ہیں رسی کے ساتھ، تاکہ پیٹ کو دباؤ رہے اور یہ پتہ چلے کہ پیٹ خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دباؤ پڑتا ہے۔ اسی لیے سنت ہے کھانے میں دو طریقے مشہور ہیں پیٹ کے کھانے کے نا، کہ دونوں ٹانگیں سے اوپر کر کے اس طرح بیٹھو اور پھر کھانا کھاؤ، یا ایک اوپر کر کے ایک بچھا کے کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس کی فرمایا تاکہ تمہارے پیٹ پر بوجھ پڑے اور تم زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، کیونکہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تین چیزیں کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ یہ بھی ہمارے آداب ہیں، یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو ماشاءاللہ سارے متبع سنت ہیں، میں ویسے اپنا عرض کرتا ہوں، ہم کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اول تو ہم جیسے گوٹ مار کر کے بیٹھتے ہیں، اور پھر بعض لوگ کچھ اور ہی بے تکلف ہوتے ہیں نا، وہ ناڑا بھی ڈھیلا کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بس ہم تو جی کلو پر ہی عمل کرتے ہیں، کلو کھائی جاؤ تے کھائی جاؤ، کھائی جاؤ تے کھائی جاؤ۔ اسے کہو بھائی واشربوا بھی تو ہے، کہتے ہیں پانی اپنا راستہ خود بنا دیتا ہے جی، پانی کی ضرورت نہیں راستہ چھوڑ لیتی ہے، پانی اپنا راستہ خود کر جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس طرح بیٹھو تاکہ تمہارے پیٹ پر تھوڑا بوجھ پڑے، اور پھر کھانا کم کھاؤ۔ تو کھانا کم کھا کر کے کبھی دیکھ لیا کرو کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی، آدمی کھانا کم کھائے نا، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت مزے میں رہتا ہے آدمی، اور سنت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اور
کم کھانا، تھوڑے کھانے پر قناعت کرنا، گزارا کرنا، یہ انسانی کمال ہے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں یہ عیسائی بھی اور ہندو بھی، یہ سارے اسلام کے دشمن مناظرے کرتے تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوا میلا خدا شناسی، مشہور ہے، چھپا ہوا ملتا میلا خدا شناسی۔ ایک بہت بڑا پنڈت تھا ہندو، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور وہ شکست کھا گیا۔ حضرت نانوتوی کے علوم کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وہ شکست کھا گیا۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا کہ یہ تو علم کی بات تھی نا، تو کسی رنگ میں بھی آ کے میرے ساتھ مقابلہ کر لے، میں دین اسلام کے لیے تیرے ساتھ ہر فورم پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار، اسلام کی حقانیت کے جیسے، اور یہ سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عرب کا مشہور پہلوان تھا رکانہ، وہ لڑائی کے لیے آ گیا، کشتی کے لیے، کہنے لگا آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو میرے ساتھ کشتی لڑو۔ فرمایا اگر تو اس وجہ سے جہنم سے بچتا ہے تو محمد تیرے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ فرمایا چلو تم تیاری کرو اپنی۔ تو اس نے ورلڈ گوڈ وغیرہ باندھا، اور اس طرح جو ڈنڈ شٹ نکالتے ہیں نا، وہ پھر ڈنڈ شٹ نکال کے تیل شیل بن کے تیار ہو گیا۔ اور نبی تو حیا والا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح خاموشی سے کھڑے رہے۔ جب وہ تیار ہو کر کے نزدیک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایسے ہاتھ رکھا، درست ہو کر کے نیچے گر گیا، کھڑا ہو گیا کہ نہیں نہیں یہ تو میں ویسے گر گیا، دوبارہ آ جاؤ۔ فرمایا پھر آ جاؤ، پھر آیا، پھر ہاتھ رکھا، پھر نیچے گر گیا، کہنے لگا یہ ہاتھ آپ رکھتے ہیں، گراتا کون ہے؟ فرمایا ہاتھ میں رکھتا ہوں، گراتا میرا اللہ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مدد تو اللہ کرتا ہے، نہیں تو یا اللہ مدد، مدد اللہ فرماتے ہیں، تو ہاتھ حضور رکھتے ہیں، درست کر کے گر جاتا ہے۔ تو یہ سنت ہے، مسلمان کو ہر میدان میں تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے کافروں کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ان کافروں کے لیے، دین کے دشمنوں کے لیے، تمہارا نام و نشان اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ کافر جو کرتے ہیں نا، تم بھی ان کے مقابلے میں پوری اپنی قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں جہاد کے لیے 70 گھوڑے تیار رہتے تھے، 70 گھوڑے جہاد کے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا، انصاف کا حکم کیا اور اس پر عمل کیا۔ خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام حاضر ہوئے، حضرت کام کری جا رہے ہیں، کام کری جا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ حضرت اتنی بھوک لگی کہ ہم نے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر ہاتھ مبارک اوپر کیا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ اگر تم نے کچھ نہیں کھایا نا تو میں محمد نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ نہیں کہ ورکر قربانیاں دیتے رہیں اور لیڈر صاحب خالی زندہ باد ہو، نہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ تمہارے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ یہ عدل ہے نہیں، اسے انصاف کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر آخرت ہو رہا تھا، دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لائے اور بخار کی شدت تھی، کمزوری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، مجمع اکٹھا ہو گیا، فرمایا میرے صحابہ
میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اگر میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہو، کسی کا مجھ سے کوئی مطالبہ ہو، اپنا حق یہاں طلب کر لے، اپنی بات یہاں پوری کر لے، میں اس کو ہر قسم کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے پریشان نہ کرنا، جو دنیا میں ہے معاملہ صاف کر لو، ادھر ہی کر لو۔ یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، وہ صحابہ جو آپ کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کا خون زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان صحابہ کو فرمایا حضور نے اگر کسی نے کچھ سے کو بدلہ لینا ہے، آؤ میں محمد تیار بیٹھا ہوں، میں تمہیں بدلہ دوں گا، تو آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خاموشی چھا گئی، ہر طرف خاموشی، چپ۔ کونے میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میرا ایک بدلہ ہے، میرا ایک حق بنتا ہے، مجھے آپ بدلہ دو۔ اور سارے حیران ہو گئے، یہ بات کہنی آسان ہے، کرنی بڑی مشکل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، بھائی ہم یہ کر سکتے ہیں، کوئی مولوی صاحب اپنے مقتدیوں کو کہہ سکتا ہے، کوئی پیر اپنے مریدوں کو کہہ سکتا ہے، کوئی دکاندار اپنے گاہکوں کو کہہ سکتا ہے، کوئی کارخانے دار اپنے مزدوروں کو کہہ سکتا ہے، کوئی بڑا اپنے حلقے والوں کو کہہ سکتا ہے کہ آؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر یہی کو معاملہ صاف کرنا ہے تو آ جاؤ۔ ہے بھائی کوئی آج یہ وہ کہہ سکتا ہے؟ اول تو کہتا ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے بات کی تو ساری کھڑے ہو جائیں گے نا، پیچھے تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پہلے ہمارے ہاں جنازے پر ایک بات لوگ کیا کرتے تھے، آپ کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے ہاں پہلے تھی اب نہیں ہے۔ پہلے جو فوت ہو جاتا نا، اس کا کوئی عزیز بیٹا ہو کوئی بھی ہو، وہ جنازے پر اعلان کرتا تھا کہ بھائی یہ میرا بزرگ، میرا والد یا میرا چچا یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اگر اس نے کسی کا کوئی حق دینا ہے، کوئی لین دین ہے، تو میں اس کا وارث موجود ہوں، مجھ سے لے لو۔ پہلے یہ کرتے تھے، آپ کی طرف بھی کرتے تھے، اب تو نہیں کرتے نا، اب نہیں کرتے، کیوں منا پتا ہے کہ ایک دو ہے نہیں، سارے کھڑے ہو جا سب کس کس کو دیں گے۔ پہلے لوگ کرتے تھے، یعنی اگر کسی کا حق ہے تو میں اس کا وارث ہوں، مجھے دے دو، مجھے بتاؤ، میں حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر مجھے یاد آیا ایک عجیب واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے، آمین کہہ دو، نیک اولاد کی دعا کیا کرو۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اولاد بھی نعمت ہے اور پھر نیک ہوں، جن کے لیے دعا کرنے کا فرمایا کہ مجھ سے یہ دعا کیا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمیں گھر والے، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جن کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، قرۃ اعین۔ بڑا پیارا جملہ فرمایا، قرآن اللہ کا کلام ہے جی، اللہ کا کلام سارا ہی پیارا ہے، لیکن دعائیں دیکھو نا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میں ان کو دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میں گھر آؤں اپنی بیوی کو دیکھوں، اپنے بچوں کو دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آج کل لوگ گھروں میں آ کے پریشان ہوتے ہیں، جڑا بھی کر نہیں جاتا، عورتیں بھی، اب آپ کا تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں گلیوں میں بازاروں میں مینا بازار اور فلانا بازار پھرتی رہتی ہیں، آزادی مارچ یہ بھی شروع ہو گیا چلتا، تو وہ جب گھر آتی ہے نا
ہوتا. پھر آپ نے آگ نہ لانا, آگ نہ لایا کر, کوئی قتل نہیں. تو کیوں بھائی؟ خامد کو دیکھے تو خوش نہیں ہوتی, خامد بیوی سے خوش نہیں ہوتا, اولاد سے خوش نہیں ہوتا, اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی. لڑائیاں, جھگڑے, فساد, یہ سارا کیوں ہے؟ ہم آدھی آیت پڑھتے ہیں, پوری نہیں پڑھتے. اس کا حل اللہ نے بتا دیا ہے. یہ یاد رکھو, ہمارے گھر کے مسئلے ہیں نا, آج ہر گھر میں مسئلے ہیں. اولاد نافرمان, بیوی نافرمان, خامد حق پورا نہیں کرتا, یہ ہے وہ ہے, رگڑے تے رگڑا, پریشانیاں. یہ کیوں؟ اگلی جو آیت کا ٹکڑا ہے نا, ہم نے اس کو نہیں پڑھا. اللہ نے اس کا حل بتا دیا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا. امام متقیوں کا. اب بھائی جو متقین کا امام ہوگا وہ گھر میں حرام لائے گا؟ بولو, گھر میں حرام لائے گا؟ گھر میں بے پردگی کرے گا؟ وہ گھر کے اندر اس طرح کے کام کرے گا جس سے اولاد بگڑ جائے؟ پہلے سارا کام تو ہم خود کرتے ہیں جی. پہلے سارے اسباب تباہیوں کے ہم خود کرتے ہیں, جب بگڑ جائے پھر روتے ہیں. تو جب متقی ہوں گے نا, خالی متقی نہیں, متقیوں کا امام, یعنی خود ٹھیک ہو جائے. امام آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے بھائی؟ آگے. پہلے امام. اب امام ہو جائے نا گھر والا, ابا امام ہے. امام کا مطلب کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا شریعت پر عمل کرتا ہے, حلال کھاتا ہے, حیا والا ہے, غیرت والا ہے, غلط کام نہیں کرتا. حدیث میں ہے فرمایا اگر تم بری نظر رکھو گے کسی پر, وہی برائی تمہارے گھر میں بھی آ جائے گی. میں اب کیا باتیں عرض کروں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں اور عزیزوں کہ ہمیں دعا سکھائی گئی, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. یہ جو اگلی بات ہے نا جی, یہ اگر ہمارے اندر آ جائے نا, ہمارے گھر کے حالات درست ہو سکتے ہیں, ہمارے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اللہ سب کو رزق حلال نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ایک واقعہ عرض کر رہا تھا. کون سی بات عرض کر رہا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ یا سارے ڈالڈا کھانے ہو؟ اکثر تو ڈالڈا بھی نہیں ملتا. نوتوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ تو بہت دور کی بات جی. ماشاء اللہ, عدل انصاف کی بات عرض کر رہا تھا نا. وہ صحابی وہ کونے میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میرا حق بنتا ہے, حضرت مجھے حق دیجیے. سارے صحابہ پر سناٹا چھا گیا, پریشان ہو گئے. فرمایا آ جاؤ, آؤ آ جاؤ, قریب آ جاؤ. وہ آ گیا. ہاں جی کیا بات ہے حضور؟ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے نماز کے لیے, اور میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابک تھی, چھوٹی سی چھڑی چابک. آپ نے مجھے بھی ایسے پیٹھ پر ماری تھے, چلو چلو نماز کے لیے آؤ. جیسے ہماری عادت ہے نا جی, چلتے چلتے آؤ بھائی نماز کے لیے چلو, چلو بھائی آؤ اور نماز پڑھو. تو ایک عام سی بات ہے. حضور آپ کے ہاتھ میں چابک تھا, آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا, چلو 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 نماز کے لیے. مجھے تو چابک لگا تھا, مجھے بدلا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دے دو میاں اس کو چابک دے دو, اور آئے محمد سے بدلہ لے لے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑھ جاؤ حضور کی عدالت پر اور انصاف پر. جب وہ قریب ہوا تو ایک بات اور اس نے کر دی. کہنے لگا حضور ایسے بدلہ پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ میرا کرتا نہیں تھا, میں نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا, آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے, یہ بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کی قسم حضور نے اپنا کرتا ہوتا ہے. اور میں آؤ محمد کی ننگی پیٹھ پر مار لو چابک, آؤ. جب وہ آگے بڑھا
حضور سے بدلہ لے گا؟ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش، میں جانوں میرا حقدار جانے، محمد انصاف کے لیے آیا ہے، کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہے انصاف کا کہا تھا مگر انصاف جب گھر پر آیا تو کر نہیں سکے، اور محمد سے بدلہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر وہ بھی دیوانہ تھا، صحابی تھا نا، وہ جب قریب آیا اس نے اپنا گریبان یہاں سے پکڑ کے پھاڑ دیا، اپنے سینے کو ایسے ننگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے ساتھ چپک گیا، ایسے مسلنا شروع کر دیا، رگڑنا شروع کر دیا، اور حضور کی یہاں ختم نبوت ہوتی تھی، ختم نبوت کو بوسہ دیا، کہنے لگا لا اريد هذا، حضرت میری کیا مجال ہے کہ میں بدلہ لوں، میں نے تو یہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا تاکہ میں اپنے سینے کو آپ کی پیٹھ مبارک سے مسل کر میں اسے جنت کا مرکز بنانا چاہتا ہوں۔ حضور ہنس پڑے، ورنہ تو نے عجیب کام کیا، لیکن نہ صحابہ کرام نے کچھ کیا، نہ حضور نے اجازت دی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا بھائی صرف ایک عدل و انصاف آپ لے لو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا اور عملاً بھی کر کے دکھایا، تو پورے کا پورا دین الحمدللہ بھائی ہمارے پاس ہے۔ اسی سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اسی کا وقت تھوڑا رہ گیا، مختصر ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بھائی ایک چیز جو ہے نا یاد رکھو، وہ ہے فرائض، عقیدہ، اور اس کے بعد اعمال کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں، ان کے بغیر تو چھٹکارا نہیں، یہ یاد رکھ لو۔ پہلی چیز عقیدہ ہے بھائی، اللہ کی توحید، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت و ختم نبوت، صحابہ کا ادب اور احترام، قرآن کی صداقتوں پر یقین، اہل بیت نبوت سے محبت، یہ تو ضروریات دین ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرائض ہیں نا، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 فرض ہیں، ان میں اگر کمی ہوئی نا یہ معافی نہیں ہے، یاد رکھنا، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نماز میں کمی ہے، معافی نہیں ہے، ضروری ہے اس کو پورا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، حج بھی جس پر فرض ہے ضروری ہے، اور روزے، اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا، اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کا صحیح استقبال نصیب فرمائے، اور پہلے سے اللہ تعالی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان میں روزے رکھو، نفلی روزے زیادہ رکھو، ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، رمضان کے چاند تک ہم تیار ہو کر کے بیٹھے رہتے ہیں، چاند نظر آیا جی، آج یہ 29 شعبان ہو گئی ہے، چاند نظر آ گیا جی، اگر کوئی کہے نہیں جی اعلان ہو گیا آج چاند نظر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ کل یکم رمضان نہیں ہے نا، اچھا چلو جی پھر ڈرامہ لگاؤ، چلو پھر ٹی وی کھول دو، آن ڈال دو، چلو کس طرح رہی ہے وہ پوری کرو۔ یعنی چاند نظر نہیں آیا، ہم نے مسجد نہیں جانا، یہی ہو گیا نا جی، کپڑے شپڑے پہن کر کے بالکل تیار ہو کر کے بیٹھے ہیں، چاند نظر آ گیا، چلو جی تراویح کے لیے مسجد میں چلے گئے، مسجد بھر گئی، اندر بھی بھر گیا، برآمدہ بھی، سین بھی، اوپر نیچے سارا جی دنیا آ گئے، مسلمان آ گئے۔ بھائی یہ سارے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ یہ سرحد پار سے آ گئے یا اپنے محلے کے ہیں؟ کدھر سے آتے ہوتے ہیں بھائی؟ محلے کے ہی ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے، چاند نظر آیا مسجد بھر گئی۔ اچھا دیکھو یہ بھی ہمارے لوگوں کی کیا عجیب حالت ہے، ایک چاند نظر آئے مسجد بھر جاتی ہے، دوسرا چاند نظر آئے مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے، کیا ہم صرف 1 مہینے کے مسلمان ہیں، باقی 11 مہینے چھٹی، اسلام کو چھٹی؟ اس لیے پہلے سے میرے بھائیوں عزیزوں تیاری کرو، پہلے سے۔ ہم ان اوقات میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا پورا مہینہ تیاری نہیں ہوتی۔ اگر شعبان سے ہم تیاری شروع کریں نا جی، ابھی سے آپ نفلی روزے شروع کر دو، ابھی سے تہجد پڑھنے شروع کر دو،
ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو تو انشاءاللہ امید ہے کہ پورے کا پورا رمضان ہم صحیح گزار لیں گے. ورنہ بھائی وہ ٹکا سٹارٹ والی بات ہوتی ہے، گاڑی کو ٹکا لگاؤ نا، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا چل کے چھس 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 کر کے پھر رک جاتی ہے. 3-4 دن مسجدوں میں نمازی آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی پرانی روٹین شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں ان فرائض سے ہٹ کر جو کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات ارشاد فرمائی، افشوا السلام، اے میرا امتیا آپس میں محبتیں پیدا کرو، آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، تم سارے مسلمان ہو. انما المؤمنون اخوۃ، کیا کرو؟ سلام کو رواج دو، سلام کو ہر ایک کو سلام دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے بھائی پورا سلام. اللہ ہمیں صحیح سلام کہنے کی اور جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو. اچھی دعا پر آمین کہا کرو بھائی، کیا پتہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی دے. ہم نے چونکہ دل میں یہ سوچا ہوتا ہے نا کہ یہ ہم نے کام کرنا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم آمین بھی ادھر ڈلی کر دیتے ہیں. آمین شوق ذوق کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کہا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. افشوا السلام، فرمایا سلام کو پھیلاؤ. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سلام فرماتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری بڑی دلی تمنا ہوتی تھی کہ کبھی ہم بھی پہلے سلام کریں، لیکن جب ہمارا سامنا ہوتا، کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا، ابھی ہم سوچ رہے ہوتے، حضور پہلے فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے حضور سلام فرماتے. اور فرمایا سلام دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اس پر 10 رحمتیں مزید نازل ہوتی ہیں. اس لیے سلام میں پہل بھی کرنا چاہیے اور سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے. گھر میں بھی جا کر کے سلام کیا کرو. اچھا ہم بات سب کو سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، بچوں کو سلام نہیں کرتے، حالانکہ سب چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے. سلام تو بھائی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. الملک القدوس السلام المؤمن. تو سلام یہ جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. اور صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب یہ آپ کے پاس ایمان والے آئیں، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. حضور کے پاس کون آتے تھے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون آتے تھے؟ صحابہ کرام آتے تھے. ان کو اللہ نے فرمایا، ان صحابہ کو آپ کے پاس جو آ کے بیٹھتے ہیں، پہلی بات تو یہ یؤمنون، یہ ایمان والے ہیں. صحابہ کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، تو کیا کریں؟ فَقُلْ، آپ ان سے فرمائیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو. حضور ان کو سلام کیا کریں. اللہ حکم فرماتا ہے اپنے محبوب کو کہ صحابہ آئیں ان کو سلام کیا کرو. تو جنتیوں کی نشانی کیا ہے بھائی؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر. جنتیوں کا کام بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. تو ہر آدمی دوسرے کو سلام کیا کرے، اور سلام بھی صحیح سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فرمایا سلام یہ ہدیہ ہے، ہدیہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، جب ایک ہدیہ دے تم بھی اس کو ہدیہ دو اور اس سے اچھا ہدیہ دو۔ کیا مطلب؟ جو تمہیں سلام کہے تو کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم جواب میں کیا کہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو اس سے اچھا ہدیہ ہو گیا نا، یہ ہے سلام۔ فرمایا سلام کہو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور دوسری بات اطعموا الطعام، پکا پکایا کھانا، کھانا تیار کر کے لوگوں کو کھلایا کرو، مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو۔ پکا پکایا کھانا دینا مشکل ہوتا ہے، لوگ پیسے دے دیتے ہیں، غلہ پہنچا دیتے ہیں، آٹا لے لیں گے، لیکن روٹی تیار کر کے کھلانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا روٹی تیار کر کے محبت سے غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتے ناطے جوڑا کرو، رشتے ناطوں کو کاٹا نہ کرو۔ اور آخری بات صلوا باللیل والناس نیام، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، رات کو پچھلے پہر اٹھ کر کے نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو جبکہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے۔ والناس نیام، گھر والے سوئے ہوئے ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے، بہن بھائی سوئے ہوئے ہیں، گلی محلہ سناٹا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، اور اس وقت تم اٹھ کر کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رات کے پچھلے پہر اللہ سے باتیں کرو۔ صلو باللیل والناس نیام، یہ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، یہ 4 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں بھائی؟ 4 کام، گن لو۔ پہلا ہے افشوا السلام، سارے کو پہلا کون سا ہے؟ دوسرا ہے اطعموا الطعام، تیسرا وصلوا الارحام، رشتے ناطے جوڑنا کاٹنا نہیں، صلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھنا۔ اب جب یہاں تہجد کا فرما، یہ نہیں کہ فجر کی نماز پڑھنا، فجر تو پڑھنی ہے بھائی، مسلمان ہو اور فجر کی نماز نہ پڑھے؟ مسلمان تو پڑھتا ہے نا جی فجر کی نماز۔ یہ فرمایا یہ 4 کام کرو، تدخل الجنت بسلام، اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 4 کام کرو، فرائض کے بعد عقیدہ صحیح ہو، فرائض پورے ہوں، ساتھ یہ 4 کام کرو، اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اس کا راوی بھی کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام لے آئے، حضور کے صحابی بھی بن گئے۔ دوہرا اجر اللہ ان کو دے گا، دوہرا، اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔